بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہم بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ علامہ اقبال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین سے ایک خصوصی لگاؤ، خصوصی ایک رقت آمیز ان سے محبت اور عشق کا تعلق تھا۔ آپ کا اسم مبارک، آپ کا پاک نام آنے پہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ علامہ اقبال کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان پہ رقت جاری ہو جاتی تھی، اور انہوں نے اپنی اس عقیدت کا جا بجا اظہار بھی کیا اپنے کلام میں۔ اور آخری ٹائم جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ربائی بھی ان کی بہت مشہور ہے، نسیم از حجاز آید کے نہ آید، وہ مشہور ربائی ہے جو انہوں نے آخری وقت میں اپنے پڑھی تھی۔ سارا مند روزگارے این فقیرے دگردہ نائے راز آید کے نہ آید۔ تو اور بھی ان کا کلام اردو پرشین دونوں میں ہے، جیسے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ سبحان اللہ، بہت زبردست۔ کہ یہ مختصر اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہاں تک کہ جو آسمان جس کی کوئی وسعت نہیں ہے، لمٹ لیس سکائی، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ وہ بھی حضور پاک رحمت عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں ایک بلبلے کی مانند ہے، جسٹ لائک ببل۔ باقی آپ کی شان کیا ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ جہاں جہاں رب العالمین وہاں وہاں حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں بھی ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک حیاتی میں کن سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ لا محالہ اپنے اہل بیت سے، سید النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی مولا علی کرم الوجہ الکریم اور حسنین کریمین سے، جو یعنی وہ صحیح فرماتے ہیں جو بزرگ کہتے ہیں کہ سب قابل احترام ہیں، لیکن در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں، گھر والوں کی شان اور ہے، در والوں کی شان اور ہے۔ تو حضرت علی کرم وجہ الکریم کے حوالے سے علامہ اقبال کے کلام میں بڑے اشعار ملتے ہیں کہ عشق کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں، کبھی عشق کو کہتے ہیں کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، اور بھی ہے، لیکن ایک جگہ پہ اسرار خودی میں انہوں نے پرشین میں جو اسرار اسماء علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں، سارے تو بہت لمبی ہیں یہ پوئمز، ان میں سے سلیکشن ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے دوستوں تک پہنچاتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ای ماں علی۔ سب سے پہلے مسلمان مردوں کے بادشاہ، شہنشاہ جوان مردوں کے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور حضرت علی سے عشق ایمان کا سرمایہ۔ ہر کے دانا اے رموز زندگیست، سر اسماء علی دانت کے چیست۔ جو زندگی کے رموز سے واقف ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو اسماء ہیں ان میں جو رموز ہیں ان سے بھی وہ واقف ہوگا، ضرور واقف ہوگا۔ شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گلے تاریک را اکسیر کرد۔ وہ اللہ کا ایسا شعر تھا جس نے اس مٹی کو تسخیر کر لیا تھا، فتح کر لیا تھا۔ اور آپ کا ابو تراب آپ کو فرمایا گیا، اس میں یہی حکمت تھی، اقبال نے اس کی حکمت نکالی ہے کہ مٹی یعنی وجود پہ، اپنے تن پہ جنہوں نے فتح پائی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، کہ ایسی فتح تھی کہ جب وہ غزوہ خندق میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جب ابن عبد ود نے
آپ سے زیر ہو گیا اور اس نے بے بسی میں غصے سے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوکا تو آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ مرتضیٰ کز تیگے و حق روشن است، بوت راب از فتح اقلیم تن است، کہ بوت راب از فتح، بوت راب جس نے اس تن کی سلطنت جس نے فتح کر لی ہے اس کو بوت راب کہتے ہیں۔ زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، دست اونجا اقلیم کوثر است، کہ آپ کے خیبر تو آپ کے زیر پا ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، خیبر کی شان و شوکت آپ کے پاؤں کے نیچے روندی گئی ہے، آپ کا دست مبارک حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہے۔ از خدا گاہی ید اللہ کنند، از خدا گاہی ید اللہ کنند، از ید اللہ شہن شاہی کنند، کہ وہ ایسے مرد خدا گاہ تھے کہ اللہ کا ہاتھ بنے اور اسی ید اللہ سے شہنشاہی کی انہوں نے فقر کی سلطنت میں۔ آج بھی جو اولیاء کے سلسلے ہیں انہیں پہ جا کے ختم ہوتے، انہیں سے فیض یافتہ۔ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمان حجاز و چین و روم، انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہ یہ فرمان کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور آپ کی یہ روحانی سلطنت تا قیامت تمام روئے زمین پہ تمام اللہ کے بندے اسے قیامت تک فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ یہ اس کے بعد یہ لمبی ہے لیکن ہم نے ذرا مختصر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سید النساء اہل جنہ، جنت میں عورتوں کی سردار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی سب سے جن سے آپ سب سے زیادہ پیار محبت فرماتے تھے، ان کی شان میں ایک بار کیا فرماتے ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ کون؟ بی بی فاطمہ، حضور پر نور رحمت للعالمین کی نور چشم۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، پوری دنیا کے اہل ایمان ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ پوری قیامت تک سب عورتوں کے لیے مشعل راہ اور نمونہ اور مثال۔ اور تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، ادب پروردہ صبر و رضا، ایسی صبر و رضا کی ایسی منزل پر تھیں، آخری صبر و رضا کی آخری منزل پر، پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، ہاتھ چکی پیستے تھے، لب قرآن پڑھتے تھے۔ اشک اوپر چید جبریل زمیں، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری، اور جبریل ان کے اشک، ان کے آنسو اس روئے زمین سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتے ہیں، اور عرش پہ شبنم کے طور پر اس کو برسا دیتے ہیں۔ زمین کی شبنم تو ہم نے دیکھی ہے، سنی ہے، لیکن عرش کی شبنم حضرت بی بی فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ کے اشک ہیں، اشک مبارک، یہ اقبال کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اقبال کی شاعری بڑی پڑی ہے، اور ہم اس پہ اور کوئی سائیڈ کی گفتگو شامل کرنا نہیں چاہتے
کہ اقبال نے کربلا کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ قریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ کربلا کی جو قبلہ کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو داستان ہے وہ اسماعیل سے شروع ہوتی ہے اور حسین اس کی تکمیل کرتے ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے. اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ تمام اہل ذکر کو دعوت دیتے ہیں. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اور آگے انہوں نے ایک باقاعدہ جو رموز بے خودی میں جو ان کی پوئم ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، وہ بھی لمبی ہے لیکن ہم اس کو مختصراً پہلے انہوں نے عقل اور عشق پہ تھوڑے اشعار کہے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے اور عشق کیا کہتا ہے. عقل کہتی ہے بھائی اپنا فائدہ سوچ جان چھڑا، عشق کہتا ہے کو دیا بس. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ عقل چون باد است ارزاں در جہاں، عشق کامیاب و بہائے وہ گراں. کہ عقل تو بڑی سستی سی چیز ہے، ہوا کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ہر جگہ بھاگی پھر رہی ہے. عشق کہیں کہیں کبھی کبھی پایا جاتا ہے. عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اوریاں از لباس چون و چند. عقل اگر مگر سے مسلح ہوتی ہے، اگر مگر ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ویسے کریں گے تو ویسے ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. یہ عشق اس لباس سے اوریاں ہے، اگر مگر کے لباس عشق نے پھاڑ کے پھینک دیا. آن کنند تعمیر را ویراں کنند، این کنند ویراں کے آباداں کنند. کہ عقل اس لیے تعمیر کرتی ہے کہ الٹیمیٹلی عقل کی تعمیر کی ہوئی کوئی بھی عمارت اس نے الٹیمیٹلی فنا ہو جانا ہے، گر جانا ہے، ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، وہ سیدھا ہو جانا ہے. جو بھی اس نے عقل نے محل کھڑا کیا ہے، جو بھی اس نے اچیومنٹ کیا ہے وہ تو وہ برباد ہوگی الٹیمیٹلی. لیکن عشق نے جو بربادی نظر آئی ہے آپ کو پھیلائی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آبادی کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے آباد ہوتا ہے. عقل کی یعنی آبادی ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والی ہے، اور عقل کی عشق کی بربادی ہمیشہ کے لیے آباد ہونے والی ہے. عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو. عقل کہتی ہے یار تو رام نہ زندگی گزار، خوش رہ تے آباد رہ، کیڑے روڑے کون سے مطلب کہ روڑے میں نہ پڑ. عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کہتا ہے نہیں، اللہ کا بندہ بن اور ہر بند سے آزاد ہو جا، ہر قید سے آزاد ہو جا. پھر آتے ہیں یہ تحمید باندھ کے کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول. امام حضرت امام حسین علیہ السلام سیدۃ النساء اہل جنہ، زہرا بطول کے لخت جگر، آنکھوں کے نور، اور حضور پاک علیہ وسلم کے گلشن کے پھول. بہریاں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل. آپ کے شہزادے، امتوں کے شہزادے، سب سے بہتر، اور آپ کے کندھوں کے سوار. درمیان امت کیوں جناب، ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب. امام حسین علیہ السلام امت میں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے کلام میں کل ہو اللہ ایک منفرد سورہ ہے، اسی طرح امام حسین کا مقام ہے امت میں. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ایند قوت از حیات آید پدید. یہ کردار، تاریخ کے کردار، یہ ختم نہیں ہو گئے، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. استیزا کر رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یہ موسیٰ آج بھی ہیں، یزید فرعون آج بھی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے، حسین نہیں ہے. یزیدوں سے بھری پڑی ہے دنیا، وہ اکیلے اپنے دور میں ہے، اب تو سارے اکٹھے ہی ہیں، اکٹھے مل جاتے ہیں. تو یہ دو قوتیں چلتی رہیں گی قیامت تک. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است.
حق شبیر کی قوت سے زندہ ہوا ہے، اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماتھے پہ ناکامی کا اور حسرت کا داغ لیے رخصت ہو گیا۔ دنیا کی قیامت تک تمام تحریکیں آزادی کی ہوں، حقوق کی ہوں، حق کی ہوں، سچ کی ہوں، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امام حسین علیہ السلام سے فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی اگر یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے یہ اختلافی نوٹ نہ لکھا ہوتا، اس لکیر نہ کھینچی ہوتی کربلا کی ریت پہ، تو ہمارے پاس کہنے کو کیا تھا کہ ہم ہر ایک کی جو بھی آ جائے گا اس کے ظالم جابر جیسے بھی بے کردار بد کردار اس کی آگے سرنڈر کر دیں گے، زندگی گزار لیں گے؟ نہیں، خون حسین اور کربلا کی ریت قیامت تک مسلمانوں کو حوصلہ دیتی رہے گی، اور ہر حق پہ چلنے والے کو انشاءاللہ۔ برزمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویران نہ کارید و رفت، تاکہ آمد قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک کے لیے انہوں نے جبر کا اور باطل کا اور استبداد کا خاتمہ کر دیا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا ہے، اس کے خون کی موج نے ایسے چمن ایجاد کیے ہیں جو قیامت تک نہیں مرجائیں گے۔ بہر حق در خاک و خون غلطی دست، پس بنائے لا الہ گردی دست۔ حق کی خاطر وہ خاک و خون میں لتھڑے گئے، لا الہ کی بنیاد بنی، جیسے وہ حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے وہ ربائی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاتش او شعلہ اندوختیم۔ علماء کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی رمزیں حسین کے طرز عمل سے سیکھی، حسین سے پڑھا ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفسیر بود، کہ ابراہیم اور اسماعیل کا جو راز تھا وہ اس میں ہے، وہ صرف دباچہ تھا، پری فیس تھا، یہ اس کا جو تفصیل اور اس کی جو تکمیل ہے وہ حسین ہے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اللہ کا نقش انہوں نے اپنے خون سے کربلا کی ریت پہ لکھ دیا، کوئی قیامت تک مٹا نہیں سکتا، کوئی جتنے بھی لے آئے جسٹیفیکیشن، جتنے بھی جو بھی کر لے، یہ رنگ پھیلتا ہی جائے گا، اور ہو بھی رہا ہے، اور یہ امتوں کے نجات کا سامان کر گئے۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاتش او شعلہ اندوختیم۔ قرآن کی رمزیں حسین سے سیکھی ہیں۔ شوق تے شام فرے بغداد رفت، سطوت غرناتا ہم از یاد رفت۔ دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے علمیے بھی ہوئے، واقعات بھی ہوئے، آخر کر دنیا بھول گئی، بڑی بڑی سلطنتیں برباد ہو گئیں، بھول گئے، طریق کے بوسیدہ ابراء کا حصہ بن گئے۔ لیکن یہ ایک ایسا جو بھولنا تو دور کی بات ہے، وہ ذکر بھی اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تارما از زخماش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز۔ لیکن یہ ایک ایسا، اس میں کیا خون حسین کی خوشبو ہے، کیا مہک ہے، کہ میرے جو زخم ہیں ان کے وہ میرا من، تارے من زخماش لرزاں ہنوز، ان کے زخموں سے میرا من لرزتا رہتا ہے۔ تازہ از تکبیر ایمان ہو، جو اس نے تکبیر کربلا میں کہی تھی اس سے میرا ایمان ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ اے صبا اے پیک دور افتاد گاں، اشک ماں برخا کے پاکے وہ رساں۔ اے صبا
اگر تیرا گزر ہو دور جاتی ہے تو بڑا سفر کرتی ہے، اگر تیرا کربلا کی طرف سے گزر ہو تو میرے اشک لے جا اور اس خاک پہ برسا دینا۔ محبت علم و عرفاں ہے، اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت کیمیا ہے، کربلا کی خاک میں ڈھونڈو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔